بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کون سا عمل جنت کو واجب کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے اوپر اچھے اخلاق کو اور غرباء و مساکین کو کھانا کھلانا لازم کر لو۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، جسے نرمی دے دی گئی اسے دنیا و آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ صلہ رحمی، اچھا اخلاق اور اچھا پڑوسی بننا گھروں کو آباد کرتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا تذکرہ کیا۔ کہنے لگے، وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جب تک اسے کھلایا نہ جائے، اور اس وقت تک سفر نہیں کرتا جب تک اس کے لیے سواری کا بندوبست نہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے تو وہ بات بیان کی ہے جو اس میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں غیبت کے لیے یہی کافی ہے کہ تم نے اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کیا جو اس میں موجود ہے۔ خالد سلمی اپنے والد سے، جنہیں شرف صحابیت حاصل ہے، روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، جب بندے کو اللہ تعالی کی طرف سے کوئی ایسا رتبہ مل جاتا ہے جس تک وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تعالی اس کے جسم یا اس کے مال یا اس کی اولاد کے ذریعے اسے آزماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ اس مقام کو جا پہنچتا ہے جو اسے اللہ کی طرف سے ملا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی میں سے کسی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھو، چاہے یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کھلتے ہوئے چہرے سے ملو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے روز غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت حاصل کرے، تیل لگائے اور خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کے درمیان پرسکون بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر نماز پڑھے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، پھر توبہ کرو، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کروائی گئی، میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں،
یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن مجید پڑھا پھر اسے یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانا، تو اللہ تعالیٰ اسے ابتدا ہی میں جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے ان 10 عزیزوں کے حق میں اس کی سفارش قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یعنی وہ فاسق اور مستحق عذاب ہو چکے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تھوڑی ہو مگر اس سے ضرورت پوری ہو جاتی ہو، وہ اس چیز سے بہتر ہے جو زیادہ ہو مگر آدمی کو غفلت میں ڈال دے۔ فائدہ: مالدار لوگ اکثر اپنی دولت کی کثرت کی وجہ سے حق سے بیگانہ اور غافل ہو جاتے ہیں۔ ایسے کثیر دولت سے وہ تھوڑا مال کہیں بہتر ہے جو آدمی کی ضروریات کے لیے کافی ہو، اور اس سے آدمی کے غفلت میں پڑنے کا اندیشہ نہ کیا جا سکتا ہو۔ اسی پر دنیا کی دوسری چیزوں کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ان میں کون سی چیز کس صورت میں بہتر ہے اور کس صورت میں بہتر نہیں ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں تمہارے غصے اور خوشی کو پہچانتا ہوں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تم خوش ہوتی ہو تو تم کہتی ہو کیوں نہیں محمد کے رب کی قسم، اور جب تم غصے میں ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ میں نے کہا، جی ہاں، میں صرف آپ کے نام کو چھوڑتی ہوں، یعنی آپ کو تو نہیں چھوڑتی۔ اگر میاں بیوی میں ایسا ہی ناز و پیار والا تعلق ہو تو ہر گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ سعید بن یزید انصاری سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ عز و جل سے اس طرح حیا کرنے کی نصیحت کرتا ہوں جس طرح تم اپنی قوم کے نیک لوگوں سے حیا کرتے ہو۔ فائدہ: یعنی جس طرح لوگوں کے سامنے برائی کرنے سے بچتے ہو ان سے شرم و حیا کی وجہ سے، اسی طرح تنہائی میں بھی اللہ سے شرم کرتے ہوئے گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ ان سے حیا کی جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ اگر تم لازمی طور پر ایسا کرنے والے ہو، یعنی مجبوراً بیٹھنا پڑے، تو راستے کو اس کا حق دو۔ پوچھا گیا، راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا، نگاہیں نیچی رکھنا، سلام کا جواب دینا اور بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا۔